الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آیت کریمہ ہے، ہم نے جو ابھی تلاوت کیا، تلاوت قرآن مقدس کہ یہ آیت کریمہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا ترجمہ ہے یعنی ہم قیامت کے میدان میں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم تمام انسانوں کو، کل کائنات کے انسان، تمام، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ہے نا، بے دین ہو، بددین ہو، گمراہ ہو، مومن ہو، جو جیسا ہوگا، تمام انسانوں کو اس کے اماموں کے ساتھ ان کی اقتدا، جس کی اقتدا اس نے دنیا میں کی ہوگی۔ امام سے مراد وہ نہیں جو ہمیں مسجد میں نماز ادا کرواتے ہیں، یہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جس کے کردار پر اس نے عمر بتائی ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث مقدس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہے نا، کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں اٹھایا جائے گا، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ من تشبہ بقوم، جو بھی قوم ہو، جو بھی گروہ ہو، جو بھی انسان ہو، جس کی مشابہت کرے گا، مطلب یہ ہے جس کے نقش قدم پر چلے گا، جس کے طرز عمل پر چلے گا، جس کے طور طریقے اپنائے گا، جس کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کیا ہو، اور اس میں کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہے نا، رشتہ داری نبھانے میں، جو جس طریقے پر عمل کیا ہے، اپنی زندگی بسر کی ہے، اگر یہود و نصارہ کے طرز عمل پر اپنی طرز زندگی بتائی ہو، ہے نا، یہود کے طریقے پر، نصارے کے طریقے پر، کافر و مشرک و منافق کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کی ہے، تو یاد رکھیے کہ ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام عالم کے انسانوں کو، اس کے امام، تمام عالم کے انسانوں کو ہم اس کے اماموں کے ساتھ اٹھائیں گے، یعنی جس کی اس نے اقتدا کی ہے۔ اگر اس نے کافر کی اقتدا کی ہے، کافروں کے ساتھ اٹھائے، ہے نا، چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، شداد ہو، ہے نا، ابو جہل ہو، جو بھی انسان جس کے طرز عمل پہ اپنی زندگی بسر کی، یاد کیجئے وہ اسی کا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو زندگی گزار لی یہود و نصارہ کے طور طریقے پر اور ہم مومن کے طریقے پر، مومن کے قبر سے اٹھیں گے، مومن، بلکہ ایسے لوگوں کو جو نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کو تو مومن کے قبرستان میں بھی دفن مت کرو، بلکہ ایسے کو تو گھسیٹ کے لے جاؤ اور ایک گڈھا کھودو اور اس گڈھے میں ڈال کر مٹی سے دبا دو۔ اندازہ لگائیے، مومن کے قبرستانوں میں بھی ان کو دفن کرنے سے منع کرنا ہے، بے نمازیوں کے لیے، بد عمل کے لیے، بد کرداروں کے لیے، کیونکہ ان کا حشر بہت برا ہے نا، ان کے پر عذاب الہی ہے۔
وہ ڈائریکٹ جہنمی ہو گیا، جیتے جی وہ جہنمی ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، پینے میں، چلنے میں، ہر ایک جگہ پہ، ہر ایک طریقے پر، آج دیکھیے شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے تو بجائے وہ سنت ادا کرنے جا رہے، ایک سنت ادا کرنے کے لیے آپ نے اتنی گناہ کبیرہ کر لیا، ڈھول باجا تاشا دیگ ڈبے ناچ گاؤں کیا کر لیتے ہیں، اپنی عورتوں کو نچاتے ہیں، اپنی بیوی کو، بچوں کو، سب کو نچا رہے ہیں اور پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں اور اس کو بھی مدعو کر رہے ہیں، ہے نا۔ آپ تو کام کریں وہ کافروں والا، مشرکوں والا، اور آپ خوش فہمی میں جی رہے ہیں، خوش فہمی میں جی رہے ہیں ہم زندگی کہ ہمارا حشر مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ نے تو ارشاد فرما دیا، یاد رکھیے اس آیت کریمہ کو، کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اگر یہود و نصارہ، کافر و مشرک اور منافق کا عمل کیا ہے تو ہمارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہر ایک کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور حدیث شریف تو ہے ہی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو اصول اسلام پر نہ لائیں، اسلام کے طور طریقوں کو نہیں اپنائیں، کسی سنت کو نہیں اپنائیں، کسی فرض کو نہیں اپنائیں، اذان ہوتی رہے اور ہم اپنا ڈول دیگ ڈبے پہ تھرکتے رہیں، ناچتے رہیں، گاتے رہیں، ہے نا۔ یہی تو ہوتا ہے، 3-4 وقتوں کی اذان ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے اور دیگ ڈبہ بیچتے رہتے ہیں، اتنی مطلب لاپرواہی ہے۔ یہ تو خدا کے ساتھ لڑائی لینا ہوا۔ ایک تو ہمارے پہننے کا طریقہ الگ، رہنے کا طریقہ الگ، جینے کا طریقہ اسلام سے باہر، ہر طریقہ اسلام کے مخالفت میں ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیے، ہم لوگ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنی باتوں میں اسلام کے طور طریقوں کو اپنایا ہے، جو ہم دعوے دار ہو جائیں گے کہ نہیں ہمارا حشر نبی کے جو طریقے ہیں، ولی کے جو طریقے ہیں، علماء حق کے جو طریقے ہیں، اس طریقے پر ہم زندگی بسر کیا اور ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا، ہے نا۔ کام تو ہم نے کیا ہے یہ والا، اور اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ ہمارا حشر جو ہے اس کے ساتھ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے میرے پیارے، ہمارا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے کیا ہے، کیونکہ جنت، دوزخ، عذاب و سزا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اسلامی طور طریقہ بتائیے، اصول اسلام بتائیے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، رشتہ داری نبھانے میں، سب اسلامی طور طریقہ، تاکہ ہمارا حشر اہل اسلاموں کے ساتھ ہو جائے، جنتیوں کے ساتھ ہو جائے، ہمارے نام اعمال ہمارے دائنے ہاتھ میں ہو جائے، ہے نا۔ ہم اس کی مشابہت کریں نا، کیوں نہیں کریں؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کیوں نہ کریں؟ ہم نے اپنے اسلافوں کی مشابہت کیوں نہیں کریں؟ یہ مختصر سی زندگی میں ہے، زندگی ملی ہے اور اس کو بھی ہم نے یوں ہی بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصول اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غیروں کے طور طریقے سے محفوظ و معمول فرمائے، اسلامی طور طریقے پر چلنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔